کہ دیکھو ماں کا اللہ نے کیسا بچوں کے ساتھ رشتہ رکھا ہے، بچپن سے گود میں فیڈ کرانا اس کو، پھر بچہ ماں سے ایسا مانوس ہو جاتا ہے کہ بچے جب گھر آتے ہیں تو کیا پوچھتے ہیں؟ امی کا 2 منٹ کے لیے امی شارٹ ہو گئی، بچہ ادھم مچا دیتا ہے گھر میں. ہمیں اپنا بچپن یاد آتا ہے، آتے ہی بھائی امی کہاں ہیں، سب سے پہلے کس کو دیکھنا ہے؟ ماں. یہ جو اتنا قریبی رشتہ ہے، آپ جاب کر رہی ہو، آپ جاب پہ اپنی اولاد کو اولاد پر جاب کو ترجیح دے رہی ہو، آپ کتنے پیسے کما لیں گی بھائی، آپ گھر کا نظام سارا تباہ و برباد ہو جائے گا اس سے. یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں باہر سے آ رہی، تھوڑے دن کے پیسے کما لیے اور مردوں کو کم وقت بنا دیا. جب بیگم کمائے گی تو مرد کہے گا آدھا تم آدھا میں، تو اپاہج ہوں گے نہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ جن کی بیویاں جاب کرتی ہیں وہ مرد خراب ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، بہت سی اچھی خواتین ہیں جاب کر رہی ہیں، کوئی ان کی نیتیں غلط نہیں ہیں، اور ان کے مرد اپنی پوری ذمہ داریاں پھر بھی پوری کرتے ہیں، کسی پہ الزام نہیں لگا رہا. لیکن یہ کلچر آہستہ آہستہ مردوں کو اپاہج بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ کب تک نیک رہیں گے یہ؟ کچھ وقت کے بعد جا کر مرد کمانا، بولو نا یار، چھوڑ دے گا، اور چھوڑ دیا ہے. فلپائن میں دیکھو سب عورتیں کماتی ہیں، مرد سب اپاہج بن کے گھر میں بیٹھ کے کھاتے ہیں. کیا یہ حقوق نسواں ہے؟ یہ خواتین کی آزادی ہے جس طرف تم لے کے جا رہے ہو. عورت کی سب سے زیادہ عزت اس کی اولاد کرتی ہے. اگر اس کی اولاد نہیں ہے، ایک تو ہے نا اللہ کی طرف سے کسی کو اولاد نہیں ملی، وہ آزمائش ہے، اس کا اللہ بدلہ قیامت کے دن دے دے گا اس کو، لیکن اپنے اختیار سے یہ کرنا. سب سے زیادہ عورت قابل احترام کس کے لیے ہے؟ اولاد کے لیے. عورت کو حکم ہے شوہر کی اطاعت کرے، عورت کو حکم ہے بھائیوں کا کہنا مانے، لیکن جب اس کی اولاد ہوتی ہے تو پھر عورت کو یہ نہیں ہے کہ اپنے اولاد کا مانے، پھر اولاد کو حکم کیا ہے؟ ماں کی مان کے چلو. تو عورت کی تو حکومت ہے ہی اپنی اولاد پر، اس کے علاوہ تو کسی پر نہیں ہے. اسی اولاد سے روک دیا اس کو. اب جو اداروں میں بچے پلوا رہی ہیں وہ کتنے بچے پال لیں گی وہاں پہ؟ ظاہر ہے اس کے خرچے بھی ہوتے ہیں. تو خیر میں بات کر رہا تھا، اس اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. جی ہاں، تو اب ان کو کیا ہوا تھا کہ بھائی وہ مچھلیاں دھڑا دھڑ آ رہی ہیں اور پتلی گلی سے نکل رہی ہیں، تو انہوں نے پتلی گلی کو بند کر دیا. بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ پتلی گلی کو بند کر دیا. تو کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کو روکنے والے تھے. تو میں اس پہ بات آئی تھی یہاں کہ بھائی جو روکنے والا ہوتا ہے نا اس کے خلاف، کیونکہ وہ کباب میں ہڈی بن رہا ہوتا ہے. میں تو اتنا نیک آدمی نہیں ہوں کہ میں کوئی بہت مبلغ ہوں، لیکن کوئی بھی مبلغ ہوگا، کوئی بھی ڈھنگ کی بات کرے گا تو لوگ اس کے خلاف ہوں گے، کیونکہ وہ دم پہ پاؤں رکھ کے معاشرے کی کھڑا ہو رہے ہیں. اب عاملوں کے خلاف ہم بولتے ہیں نا تو ہمیں دھمکیاں بھی ملتی ہیں، پھر نیگیٹو کمنٹس بھی آتے ہیں، کیونکہ دم پہ پاؤں رکھ لیا ہم نے. کل ایک اشتہار دیکھا شیخ العاملین، ابھی تو ہم عاملوں کو رو رہے تھے، اب شیخ العاملین. اور اسلام اخبار میں اشتہار آیا جو جامع الرشید سے چھپتا ہے. مجھے کسی نے آگے دکھایا شیخ العاملین دامت برکاتہم العالیہ، نیچے لکھا ہوا ہے کہ ہر قسم کی گھریلو پریشانیوں کے لیے ان سے رابطہ کریں. تو میں نے کہا ایسے ہی کسی لوکل اخبار میں، انہوں نے کہا آپ کے ہاں سے اخبار نکل رہا ہے. میں نے کہا لو بھائی، ہمارے ہاں سے ہماری بلی کیا کر رہی ہے؟ تو میں نے کہا وہ ایڈیٹر کو بیوقوف بنا دیا ہوگا، ایڈیٹر کو تھوڑی پتا ہوتا ہے کیا آ رہا ہے، تو لگا دیا. لوگ تو کہتے ہیں کس میں آیا ہے؟ اسلام اخبار میں آیا ہے، یہ 100% اسلام کے مطابق ہوگا. تو اسلام اخبار میں آنا اس کی علامت نہیں ہے کہ وہ 100%، وہ تو خبریں ان کے پاس اتنی فرصت بھی نہیں ہوتی کہ ایک ایک اشتہار کو وہ الگ الگ سے وہ سرسری دیکھتے ہیں. تو اسی طرح میں یہ بات بھی کرتا ہوں تو لوگ اس پہ چڑھ جاتے ہیں.